ہم لوگ ایک عمرہ روز کرتے ہیں اور تقریباً 7 طواف کرتے ہیں، 53 بھی پڑھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی جب ایک کام کر رہا ہے تو لوگوں کو بتانے کی کیا؟ آپ 7 کریں، آپ 100 کریں، آپ 1 کریں، یہ آپ کا اللہ کے درمیان معاملہ ہے، لہذا ایسی باتیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایسی چیزوں پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے جو خرچ کر لیا عمرے میں، اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، وہ تو خرچ ہو گیا اللہ کے، اس کی کیا زکوٰۃ ہے بھائی؟ بہرحال اللہ پاک ہر مسلمان کے بچوں کو صحت، عافیت، صلاحیت نصیب فرمائے۔ اگر 2-3 طواف ہم اکٹھے کر لیں تو ان کا بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ پہلا طواف ختم کر کے پھر حجر اسود پہ آئیں، استقبال کریں، پھر استلام کریں، پھر شروع کریں دوبارہ۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کی اولاد کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، اللہ سب مسلمانوں کو صلاح نصیب فرمائے۔ پانچ لاکھ ہم نے بہن کی شادی کے لیے قرضہ لیا تھا، جو والد سے مجھے زمین ملی اس کی قیمت 6 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ قرضے میں گیا تو باقی 1 لاکھ بچا، بالکل اس میں بھی آپ کی بہن کا حصہ ہے، وہ آپ کی بہن نہیں۔ بس ٹکٹ بکنگ آفس ہے، بارہ اس کو بلیک نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح ریٹ ہے وہی لیا کریں۔ اگر شدید بارش ہے، دوبارہ آنے کا امکان نہیں ہے، تو 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں مغرب اور عشاء کی۔ ہمارے ابو غصے میں رہتے ہیں تو لا حول ولا قوت پڑھ کے دم کیا کرو۔ اگر کتا بندے کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، اگر وہ گیلا تھا، کپڑوں پہ اثر آیا، پھر تو پلید ہو گئے، ورنہ نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، استغفار کیا کریں۔ اگر 5-7 بندے کھانا کھا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، تو کھانا چھوڑ دیں، نہیں، کھانا کھا کے بعد میں جماعت سے ملیں۔ بہرحال آپ نے کمپیوٹر میں موبائل قرآن ہے پڑھ سکتے ہیں۔ قوالی پڑھنا سننا، آج کل جاہلوں کی جو قوالیاں ہیں وہ تو نہ سنا کریں۔ میرے خاندان میں طبیعی طور پہ 4 بندوں کی موت ہوئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں، اب اس شخص نے اور ادھار لے لیا ہے، تو بہرحال جب حساب کریں تو برابر کر لیں، اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ میری عمر تقریباً 60 سال ہے، میری ٹانگیں جو ہیں وہ پیرالائز ہیں، ان پہ فالج گرا ہوا ہے۔ فزیو تھراپی کے لیے مرد اور عیسائی ڈاکٹر آتا ہے، اس میں گھٹنوں کے نیچے تک کا ٹانگوں میں مالش اور ورزش کی بالکل یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بیمار کے لیے رعایت ہوتی ہے۔ اور عورت ڈاکٹر سے فزیو تھراپی نہیں ہو سکتی، مرد سے کروائیں۔ آپ کو احتلام ہوا، کپڑے پہ بھی گرا اور کمبل پہ بھی، اسی جگہ کو دھو ڈالیں بس۔ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، یہ کوئی نئی حدیث آپ نے گھڑی ہے، سابقہ کتابوں میں تو نہیں ہے۔ تو جن کے پاس 100 بکری ہے تو کتنے دروازے بند ہو جائیں گے؟
میرا نام عثمان علی ہے، میں بلوچستان میں بھرتی تھا، نوکری خراب ہو رہی ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ اچھی جگہ عطا فرمائیں گے۔ نماز کسوف اور خسوف اگر جماعت ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد تو یہ ہے کہ خوف میں اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ زکوٰۃ کی رقم ہمارا داماد جو ہے ساس کو دے سکتا ہے، دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے تو۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، ہوٹل میں جا کر اپنا سکارف اتارا اور بال وہیں کاٹے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت میں سوئمنگ پول بنانا کیسا؟ اگر گھر کے اندر ہے تو جس میں باقاعدہ پردہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے نہائیں تو پھر ناجائز ہے۔ سوانح کا کاروبار کرنا جائز ہے، ہاں جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے الگ ہو، عورتوں کے لیے الگ ہو، اس سے بھاپ بنتی ہے اور بندے کے پسینہ خارج ہوتا ہے۔ اچھا چکوزی، ہاں اس کا بھی جائز ہے، یہ تو حمام کے مختلف طریقے ہیں۔ کاروبار کی آپ 5% حصہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہم پر بہت قرض ہے تو بار پہلے اس قرضے اتارنے میں خرچ کریں، پہلے اپنا طواف کریں، اب بعد میں کسی دوسرے کے لیے کریں، وہ بھی اپنی نیت کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ پہلی اذان جمعہ کے دن جو ہوتی ہے وہ اعلان کے لیے، وہ اصل اذان نہیں ہے۔ اگر یہاں اول وقت میں نماز ہوتی ہے تو آپ آخر وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر وقت کا معنی یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لیں، لیکن کوشش کرو حرم کی جماعت نہ چھوڑو۔ بہرحال ہوٹلوں میں جو نماز کی جگہ ہے، اگر حرم کی اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ طواف کرتے ہوئے مقام ابراہیم کو ہاتھ لگایا، دم نہیں پڑتی لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ آب زمزم بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ میزاب رحمت کے نیچے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو۔ حجر اسود کا چومنا بھی سنت ہے، موقع ملے چوم لیں ورنہ اشارہ کریں۔ جوتے آگے رکھے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے لیکن نہیں رکھنے چاہیے، 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں۔ جب ہندو کو جلا دیا جاتا ہے تو عذاب قبر کیسا؟ عذاب تو شروع ہو گیا نا آگ کا اسی وقت، باقی اس کے روح کو ہوگا۔ جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے تو عورتیں نفل یا سنت پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی جنازہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے، کتابچہ، قرآن و حدیث کے حوالوں سے، قرآنی دعائیں، اذکار، بڑا اللہ قبول فرمائے، اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جتنا زیادہ کریں اچھی بات ہے۔ میری ہمشیرہ اور بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر کوئی شبہ ہو تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ گھر میں کتا حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں اور شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ شیعوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ احرام دوبارہ کیا 100 دفعہ استعمال کریں جب تک ٹھیک ہے؟ نماز جیسے باقی نمازیں اسی طرح کی نمازیں پڑھتے رہیں گے کہ رات لمبی کریں گے تاکہ وہ سورج گرہن جو ہے ختم ہو جائے۔
اگر ایک دفعہ حل کرا لیا، اسی دن دوسرا عمرہ کیا، پھر بھی اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا ہے، دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کرایہ پہ ہم نے گاڑی دی تھی، وہ گاڑی لے کے ہی بھاگ گیا۔ بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ استغفار زیادہ پڑھے۔ سونے کا کاروبار قسطوں میں نہیں، نقد بنقد، یعنی اسی وقت حاضر کاروبار۔ دم مکے میں دیا جاتا ہے، انڈیا میں نہیں دیا جاتا۔ میرے استاد ان کی والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ عمرے اور حج کے لیے بہت کتابیں الحمدللہ ہر زبان میں چھپی ہوئی ہیں، اب تم خود نہ خریدو تو اب کیا کیا جائے۔ آج کل ڈراموں میں جو جھوٹ موٹ کے نکاح ہوتے ہیں، خیر وہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں کہ جھوٹ موٹ ہے، پر لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جھوٹا بھی کریں تب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں مذاق نہ بنایا کریں۔ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ کہتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جب تک مسلمان تھے اس وقت سائنس میں بھی ہم آگے تھے، اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ بھی ہماری مسلمانوں کی کتابوں سے انہیں چرائی ہے، یہ خود تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول جائیں کوئی بات نہیں، نظر کمزور ہے تو زمزم سے چہرہ دھویا کریں۔ بہرحال آپ اپنے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے اگر قرآن ختم کریں ٹھیک ہے، کرایہ پر نہ کروائیں۔ میت کو غسل دینے سے پہلے کوئی اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش سکتا ہے؟ میرا بھانجا پہلے سنتا نہیں تھا، اب الحمدللہ سننے لگا، اللہ شفا دے، بس مزید اس کے زمزم پلایا کریں۔ جنازے والے گھر میں 3 دن آنا جائز ہے، آ کے تعزیت کریں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو جنت دے، آپ کو صبر دے، ایسی تعزیت کے الفاظ کہیں۔ بدعملی سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھے کریں۔ بہرحال آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے جو بھی دعا کی ہے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تو ہوگا۔ مسجد عائشہ جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، افضل یہی ہے آج کل کہ عورت اکیلی نہ جائے، کیا پتہ آج کل حالات کا اعتبار تو ہے ہی نہیں۔ عورت چہرہ کھول کے طواف کر سکتی ہے لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، پردہ ہو۔ میری نانی مجبور ہے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کے بعد جب ہم بال کٹوا لیتے ہیں بعد میں نہانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آپ نہانا چاہتے ہیں نہا لیں۔ احرام کی حالت میں بھول کے کپڑے دھو دیے، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، کیوں کپڑے نہ دھوئے؟ خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے بس۔ زمزم کا پانی بھر کے اپنے ملک لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں۔ طائف اگر جائیں سیر کے لیے واپسی بھی احرام ضروری ہے۔ روضہ رسول پر سلام پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے مانگیں گے۔ بہرحال اس کی مشکل ہے، اس کو قرضہ نہیں مل رہا تو 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے۔ شادی کے لیے بھی سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرے۔ میقات سے احرام باندھا مگر اندر نیچے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہاں اتار دیے، چلو پھر بھی صدقہ کر دیں 10-20 ریال۔ عورت کو اگر بیماری ہے لیکوریا کی اور پیشاب تو پھر تو استنجا کرنا ہوگا۔
ٹڈیاں جو ہیں ان کو مار سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ اگر عورت احرام باندھ کے آ گئی ہے لیکن اس کو حیض آ گیا ہے تو وہ بیٹھی رہے مکے میں، جب پاک ہو عمرہ کرے پھر جائے، اس سے پہلے نہ جائیں، ورنہ دم بھی ہوگی اور عمرہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ خوشبو والے کا ہاتھ دھو لیے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر آپ عمرہ کر کے یا طواف کر کے ہدیۃً حضور پاک کو ثواب بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے جدہ ڈپٹی کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ بہرحال عورت کے لیے ہوٹل میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہے تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ سورج گرہن کے وقت حضور اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک فلیٹ خریدا تھا، 10 سال قبل پارکنگ کی قیمت بھی شامل تھی، بلڈر نے پارکنگ نہیں دی، 10 سال بعد پارکنگ کے پیسے واپس دے رہے، لے لیں بالکل۔ احرام کو صرف لگا کے دھو سکتے ہیں جس چیز سے دھوئیں۔ عمرہ کرنے کے بعد عورتوں کو بھی غسل کی کوئی ضرورت نہیں، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ کافروں کو زمزم دے سکتے ہیں، اسی نیت سے دیں کہ اللہ ان کو اسلام قبول کرے۔ اگر عمرے سے فارغ ہو کے حل کرا کے احرام کھولنے سے پہلے سر پہ تیل لگا لیں، جب احرام کھول گیا اب تیل لگاؤ یا عطر لگاؤ۔ بہرحال عمرے کا احرام باندھا، اوپر والے حصے میں ایک عدد سیفٹی پن لگا کے دوسرے کنارے سے جوڑا تاکہ بے پردگی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ پن وغیرہ نہ لگائی جائے، اس کے بغیر اس کو گانٹھ لگا دی جائے۔ طواف کے دوران جو دماغ میں آئے پڑھتے رہیں۔ میری بیوی اور بیٹی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے، ہاں کاٹ سکتی ہے۔ اپنے بال کاٹنے کے بعد اپنے شوہر کے سر پہ بھی اس طرح پھیر سکتی ہے، ہاں پھیر سکتی ہے۔ خواب میں اگر کسی نے کچھ کیا ہے نعوذ باللہ زنا ایسا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اگر جوتے پاک ہیں تو مسجد الحرام میں بھی پہن سکتے ہیں، طواف پہ بھی پہن سکتے ہیں۔ اگر آدمی حمام میں جائے اور ناپاکی کے ڈر سے چادر لٹکا دے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی بار بار قسمیں کہتا ہے، بار بار قسمیں کھانا بہت بڑا گناہ ہے، حلاف مہین۔ بعض روایات میں کہ سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں آپ کے درس کے لیے سازشیں کرتے ہیں، گندے گندے سوال، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے بھائی۔ ایک شخص نے دم ادا کر دیا، اب دم کیوں پڑا تھا یہ بھی تو پتہ لگے نا۔ اگر عمرہ نہیں کیا تھا تو عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے فرمائے ہیں ان کا احرام ہمیشہ مدینہ منورہ سے باندھا ہے، صرف ایک عمرہ ہے جس کا احرام جعرانہ سے باندھا ہے۔ بھائی بیٹی کو جہیز دینا ناجائز نہیں ہے، خوشی سے دو تم، اگلے کو شرط نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے جہیز میں یہ دو گے تو میں شادی کروں گا، وہ ناجائز ہے۔ ویسے ہر آدمی اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ آدمی اسی وقت آ گیا تو اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، ایسا ہو تو پھر تو روزانہ بیٹھ کے ہم ذکر کیا کریں، پھر کسی کو بلا لیا کریں گے تو عمر روز بڑھتی جائے گی۔
نہیں بڑھتی ہے، جو مقرر ہے مقرر ہے۔ 70,000 فرشتے بیت المعمور جو آسمانوں میں کعبہ ہے ان کا طواف کرتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی مسجد عائشہ کے عمرے کا منکر ہے تو اس کی مرضی، ورنہ بہرحال امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ بہرحال اجیاد میں چوک میں نماز پڑھتے ہیں، اگر صفیں نہیں ملتی نماز نہیں ہوتی۔ کشمیر کے لیے الحمدللہ ہم رات دن دل سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کشمیری مسلمانوں پر امتحان ختم فرمائیں، ابتلا ختم فرمائیں، ان کی قید کی زندگی ختم فرمائیں، اور جن ظالموں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہے ان پر اپنا قہر نازل فرمائیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کوئی آدمی چرس بیچتا ہے، یہ نہیں کہ نماز قبول نہیں ہوگی، کافر تو نہیں ہے نا، مسلمان تو ہے، گناہ گار ہے۔ ایک آدمی چرس بیچتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی غیبت کرتا ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ بیوٹی پارلر کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہے عورتوں کے لیے، لیکن اس میں وہ بھویں شمیں نہ کاٹا کریں، بریک نہ کیا کریں۔ نشہ کے بند سے بچنے کے لیے آج کل بہت دوائیں بھی ہیں، اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تاکہ آپ کو نشے کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ ہر مسلمان کو حرمین الشریفین میں عبادت کی، طواف کی، عمرے کی، درس کی توفیق دیں۔ 2 طواف لگاتار کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جن عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں اللہ ان کو بھی اجر دیں گے انشاءاللہ، ان کو جنت میں اللہ جزا دیں گے۔ میں نے طواف اور صفا میں جرابیں پہننی ہوئی تھی، کسی نے اتار دی، بس ٹھیک ہو گیا۔ نماز کی پابندی ہے لیکن ایمان پکا نہیں، ایمان پکا نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں؟ ایمان ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، بلا وجہ نہ شک میں پڑھا کریں۔ لیکوریا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ تو مجبوری ہے اس کی، لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ ایک نماز کا وضو کرے تو اگلی نماز تک پھر نیا وضو کر لیں۔ غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ اگر ایام حیض یعنی احرام میں حیض آ جائے تو بیٹھی رہے گی، وہ کپڑے بدل لے، کچھ کرے، لیکن عمرہ تب کرے گی جب احرام سے پاک ہوگی، حیض سے پاک ہوگی۔ تہجد کی 4 رکعت بھی نیت کر سکتے ہیں۔ حتیم کے اندر مرد نوافل پڑھتے ہیں، عورت نے نماز کی نیت کر لیا، پوری کرے نماز۔ اذان کے بعد جو وقت ملتا ہے اس میں قضا نمازیں پڑھتے رہیں، بالکل پڑھتے رہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ مکے والے ہوں یا کہیں والے مدینہ پاک جائیں تو واپسی پہ احرام بھی باندھیں اور نماز بھی قصر پڑھیں گے سفر میں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ، چونکہ ناپاک ہے اس لیے نہیں پڑھ سکتی۔ اگر ایسا موزہ پہنا جائے کہ اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو، ٹخنے بھی ظاہر، وہ جائز ہے۔ طلاق اس نے کہا ہے تو طلاق ہو جاتی، کہنے سے ہی ہوتی ہے، باقی طلاق کو ماری تو نہیں جاتی، زبان سے کہی جاتی ہے۔ فرض نماز کے بعد الگ الگ ذکر کیا کریں۔ سبع طہاروں کا معنی ہے 7 قراءات۔ آج بھی الحمدللہ 7 کے قاری موجود ہیں۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے شوہر کی نوکری نہیں ہے، اس کو کہو استغفار زیادہ پڑھے اور 2 رکعت روز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ چکر بہت زیادہ آتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج کرا لیں تو بہتر رہے گا۔ 18 سال ہوئے شادی کی، ایک بیٹا ہے،
اللہ قادر ہے انشاءاللہ اور بھی عطا فرمائیں گے. آپ دعا کیا کریں سورۃ یوسف پڑھ کے. کرسمس کی مبارکباد نہ دیں چونکہ یہ کافروں کی رسم ہے. گھر میں سفید کتا رکھو یا کالا رکھو، رکھ سکتے ہیں، لیکن نگرانی کے لیے. حتیم میں نوافل ادا کرنا ضروری نہیں ہے، موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے نہ پڑھو. کالے جادو کا توڑ سورۃ البقرہ ہے. ٹیلی فون فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. کبوتر پالنا جائز ہے لیکن اس کی کھیل میں نمازیں نہ ضائع ہو جائیں. IVF جو ہے عورت کیسے کراتی مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوتا ہے. 5 بیٹے ہوں تو عقیقے کے لیے 10 بکرے ہوں گے، ہر بیٹے کے لیے 2 بکرے. جیسے قرآن پاک میں حضور کا نام آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل میں کہہ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ہیں قرآن پاک میں احمد بھی آیا ہے اور محمد بھی آیا ہے. باقی علماء کہتے ہیں کہ طٰہٰ بھی آپ کا نام ہے، یاسین بھی آپ کا. یہ قول ہے، یہ صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے. میرے دادا بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. خواب میں عمرہ کیا ہے تو اللہ عمرہ نصیب کریں گے انشاءاللہ. میں نے عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا، پاکستان بھی آ گیا ماشاءاللہ، دم پڑ گئی. آپ پیسے بھیج کے مکے میں دم کروائیں. کعبے سے اوپر آسمانوں تک یہی کعبہ شمار ہوتا ہے، اسی لیے ہم ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. حرم شریف میں جو زمزم ہے وہ ہم لے جا سکتے ہیں، لے جائیں. مسجد نبوی کے احکام الگ ہیں اور حرمین، یہاں تو ہر وقت طواف کی ضرورت ہے، وہاں ہر وقت سلام کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے بند کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کہ لڑکی زبردستی کر کے فون پر لڑکے کے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، نہیں مجھے نہیں پتا، بالکل پڑھا نہیں جاتا. امام کی داڑھی نہ ہو تو نماز نہ پڑھیں. شیعہ کی بنائی ہوئی چیزیں نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. ایک احرام بغیر دھوئے دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں. جب مواجہ شریف میں کھڑے ہوں تو وہاں آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ سے کر لیں یا جیرانہ سے کر لیں. خانہ کعبہ، حتیم، مقام ابراہیم کا بوسہ لینا ناجائز ہے، نہ ہاتھ چھوڑنا جائز ہے. طواف اپنے لیے کر کے کسی کو ثواب بخشن کر سکتے ہیں. طواف کے دوران حجر اسود کو بوسے کا موقع نہ ملے ہاتھ سے اشارہ کر دیں. دعا سے زندگی بڑھ سکتی، یہی لکھا ہوتا ہے کہ دعا کرے گا تو اتنا، نہ کرے گا تو اتنا، ورنہ اللہ کا فیصلہ وہ تبدیل نہیں ہوتا. داڑھی کے بغیر آدمی اذان دے سکتا ہے، اذان تو دے سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ مؤذن نہ رکھا کریں. سود کا کاروبار کرنے والے کو بھی امام نہ بنائیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد، صفا مروہ کے بعد بال نہیں کٹائے تو اپنے ہوٹل میں جا کے عورت کاٹ لے. اگر بالکل نہیں کٹائے تو اب بال بھی کٹائے اور دم بھی ادا کرے. بہرحال جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے. اگر حیض کو روکنے کے لیے دوا استعمال کریں کر سکتی ہیں. میری کوئی اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے. بٹیرے لڑانا بالکل ناجائز ہے. ایک آدمی نے باب فہد سے طواف شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوا. طواف حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے، نہ کہ باب ملک فہد سے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین.
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نافعا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ تمام عالم میں مساجد مدارس اور دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔